Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، ماہ خیر و برکت رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم آپ کو رمضان کے آخری عشرہ کی دو خاص اور انتہائی آسان دعائیں بیان کرنے لگے ہیں۔ آپ ان دعاؤں کا اہتمام لازمی کیجیے، کیونکہ یہ جو دعائیں ہیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دعاؤں کی ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا لازمی اہتمام کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آخری عشرے میں ہم بہت سستی کر جاتے ہیں۔ کوئی شاپنگ میں بیزی ہوتا ہے تو کوئی عید کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بہت ہی اہم عشرہ ہے، کیونکہ اس عشرہ میں ایک رات لیلۃ القدر جیسی عظیم موجود ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ کسی عالم، مفتی یا فاضل نے نہیں کہا، بلکہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ کائنات والو لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا سنا؟ کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اور شان والی رات ہے یہ۔ اس لیے اس عشرہ کو ہم نے ایسے غفلت اور سستی میں نہیں گزارنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت اس عشرہ میں کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کا بھی ضرور اہتمام کرنا ہے۔ اب وہ کون سی دعائیں ہیں آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کیا میرے غلامو، رمضان میں اللہ سے ایک تو جنت طلب کریں، دوسرا جہنم سے چھٹکارے کی دعا مانگیں۔ اس لیے اس دعا میں اب ہمیں جہنم سے پناہ مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ یہ آخری عشرہ کی خاص دعا ہے۔ اسی طرح دوسری دعا جو کہ لیلۃ القدر میں بہت زیادہ کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے، لہذا مجھے بھی معافی عطا فرما دے۔ تو سامعین مکرم، یہ انتہائی مختصر، خوبصورت اور آسان ترین دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کا آخری عشرے میں ضرور اہتمام کریں۔ جب بھی دعا مانگیں، نماز پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، افطاری کے ٹائم، سحری کرتے دوران، تو ان دعاؤں کو بھی ضرور مانگیے۔ آخری عشرہ کی یہ خاص دعائیں ہیں جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اس لیے خود بھی ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور پھر ثواب کی نیت سے ان دعاؤں کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔